السلام علیکم جی۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بہت بڑی غلط فہمی جو بالعموم مسلمانوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف 2.5% ہے جو ادا کرنی ہے اور وہ صرف بچت کے مال پر ہوگی۔ دین و شریعت کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی 3 مدات یعنی 3 کیٹیگریز ڈیفائن کی ہیں، اور ان تینوں میں جو زکوٰۃ کی مقدار ہے ادا کرنے کی وہ مختلف ہے۔ 2.5% اس مال کے اوپر ہے جو آپ کی بچت ہے، یعنی آپ نے مال کمایا، وہ مال کمانے کے بعد آپ نے کہیں اس کو اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ لیا، اس میں جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، جو استعمال کی چیزیں ہیں، وہ سب اس سے مستثنی ہو گئیں، اور وہ آپ کی کمائی کی بچت ہے، سیونگ ہے جو کہیں پر پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر تو 2.5% ہی زکوٰۃ ہے۔ یعنی سال میں ایک دن جو دن آپ نے مقرر کر لیا، اس دن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کتنی بچت پڑی ہوئی ہے۔ اس دن سے ایک دن پہلے اگر مال آ گیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور ایک دن پہلے سارا مال چلا گیا ہے تو سب مال نکل جائے گا، بقیہ بچے ہوئے پہ 2.5% زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یہ پہلی کیٹیگری ہے۔ دین اور شریعت نے اس کے علاوہ 2 مزید کیٹیگریز زکوٰۃ کی بیان کی ہیں۔ دوسری کیٹیگری جو ہے وہ جانوروں سے متعلق ہے، یعنی اگر آپ نے جانور رکھے ہوئے ہیں تو جانوروں کی تعداد کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو یہ بات پہنچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹریڈیشن یعنی سنت کے عملی طریقے سے امت میں منتقل کی کہ اگر آپ کے پاس اتنی بکریاں ہیں یا اتنی گائیں ہیں یا اتنے اونٹ ہیں تو آپ کو اس میں سے کیا زکوٰۃ دینی ہے۔ گویا وہ اونٹوں میں ہی سے زکوٰۃ نکل جائے گی، بکریوں میں ہی سے زکوٰۃ نکل جائے گی، یعنی ایک تعداد اتنی پہنچ جائے تو ایک چھوٹا بکری کا بچہ زکوٰۃ کے طور پہ دے دیا جائے گا۔ جو تیسری کیٹیگری ہے وہ پروڈکشن کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ وہ اس وقت دی جائے گی جس وقت کوئی چیز پروڈیوس ہو جائے، وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادٍ، جس وقت کوئی چیز پروڈیوس ہوگی اس وقت دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ پروڈکشن کی جو اصل شکل تھی وہ زراعت ہی کی صورت میں سامنے آتی تھی، یعنی لوگ زمین لیتے تھے، اس پر کوئی بیج لگاتے تھے، اس پر ان کی محنت لگتی تھی، ان پر اس پہ سرمایہ لگتا تھا پانی لانے کے لیے، تو وہی پروڈکشن کی ایک جس کو آپ کہتے ہیں غالب صورت تھی، وہی سامنے نظر آتی تھی۔ انڈسٹریلائزیشن کا تو دور نہیں تھا، نہ باقاعدہ کارخانے تھے، نہ فیکٹریاں تھیں، نہ اس طرح کی چیزیں تھیں۔ کوئی چیز انفرادی طور پہ آدمی پروڈیوس کر لیتا تھا، لیکن وہ ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی نے کوئی چھوٹی سی چیز پروڈیوس کر لی یا کہیں پر کوئی سروسز دے کے اجرت حاصل کر لی، باقاعدہ انڈسٹریز نہیں تھی۔ تو جو پروڈکشن کی صورت اس وقت تھی وہ یہ تھی کہ آپ پیداوار حاصل کرتے ہیں زمین سے، تو زمین کی پیداوار کی ایک الگ کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور وہ یہ تھی کہ اگر آپ زمین کی پیداوار میں محنت اور سرمایہ دونوں لگا رہے ہیں، گویا آپ کو پانی بھی خرید کے لانا پڑ رہا ہے لگانے کے لیے، اور آپ کی اپنی محنت بھی اس میں شامل ہے، محنت اور سرمایہ دونوں لگا رہے ہیں، تو آپ کو ہر پروڈکشن کے موقع پہ 5% زکوٰۃ دینی ہے۔ مثلا اگر آپ نے ایک زمین میں محنت اور سرمایہ دونوں لگایا، پانی بھی خریدا، پانی کا بل ادا کیا اور محنت بھی کی، اور اس سے آپ کو 10 بوریاں گندم کی حاصل ہو گئی، تو جب گندم کی بوری حاصل ہوئی تو دین کے نقطہ نظر کے مطابق اس وقت آپ نے 5% یعنی ان 10 بوریوں کا 5% اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ اگر حکومت آپ سے لیتی ہے تو حکومت کو دینا، حکومت نہیں لیتی تب بھی آپ نے ادا کرنا ہے۔ اور اگر آپ کا صرف ان دونوں میں سے محنت یا سرمایہ میں سے ایک چیز لگی ہے تو پھر آپ کو 10% زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جس کو عشر کہا جاتا ہے۔ تو 10 بوریاں اگر آپ کی ہوئی ہیں تو اس میں سے آپ کو 1 بوری پر اللہ کی راہ میں دینی پڑے گی، اور یہ ہر اس وقت ہوگا جب پروڈکشن ہو۔ سال میں اگر 5 دفعہ آپ نے کوئی چیز اگائی ہے، پروڈیوس ہوئی ہے، تو 5 دفعہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے یہ جو پروڈکشن کی زکوٰۃ دین نے مقرر کی ہے، اس پر قیاس کرتے ہوئے جو مماثل صورتحال پروڈکشن کی موجودہ دور میں پائی جاتی ہے اس پر بھی اس کا اطلاق کیا ہے۔ ان کا نقطہ نظر جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ 3 مدات ڈیفائن کی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 الگ الگ کیٹیگریز ہیں، یہ 3 الگ الگ نوعیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اس کی راہ میں ایک مقرر مال خرچ کریں۔ تو پروڈکشن کی جو جدید صورتیں ہیں کیوں نہ ان کو بھی اسی کیٹیگری کے نیچے لانا چاہیے۔ مثلا آپ فیکٹری لگاتے ہیں، وہاں تو زمین کی پروڈکشن زیر بحث ہے نا، آپ فیکٹری لگاتے ہیں، فیکٹری میں ہزاروں بوریاں بن رہی ہیں، ڈبے بن رہے ہیں، پروڈکٹس بن رہی ہیں،
تو اس کا اطلاق اس پر بھی ہونا چاہیے۔ تو غامدی صاحب کا جو یہ ایک اجتہادی اطلاق ہے یہ بہت معنی خیز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس وقت آپ سے بچت پر زکوٰۃ لے رہے ہیں تو جو جدید صورتیں پروڈکشن کی ہیں ان پر بھی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں جو جانوروں کی زکوٰۃ تھی اللہ تعالیٰ نے اس میں تمام جانوروں کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ وہ جانور جو بالعموم وہاں پائے جاتے تھے ان کے بارے میں بتایا۔ اب فقہا کو، ہمارے جو مسلم امت کے فقہا ہیں، ان کو یہ مشکل درپیش ہوئی کہ گائے کی زکوٰۃ تو بتائی گئی ہے لیکن بھینس کی نہیں بتائی گئی، تو اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے گائے ہی پر بھینس کو گائے پر قیاس کر لیا، کیونکہ بھینس اور گائے ملتی جلتے جانور ہیں، دونوں ایک ہی طریقے سے کام کرتے ہیں، پروڈکشن دیتے ہیں، تو انہوں نے اس پر قیاس کر لیا اور جو بھینس کی زکوٰۃ ہے اس کو وہی زکوٰۃ قرار دیا جو گائے کی زکوٰۃ ہے۔ حالانکہ بھینس کی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی ہوئی کہ اتنی بھینسیں ہوں تو آپ نے یہ زکوٰۃ دینی ہے۔ تو یہی معاملہ غامدی صاحب نے پروڈکشن کے بعد میں کیا کہ جب فقہا ایک جگہ پر یہ قیاس کر رہے ہیں تو دوسری جگہ پر بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ مماثل صورتحال، اسی سے ملتی جلتی جو پروڈکشن کی صورتحال تھی اس پر بھی اجتہاد کر کے یہ بتایا کہ وہاں پر بھی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ لہٰذا آپ مثلا نوکری کرتے ہیں، آپ امپلائر ہیں کہیں پہ، تو آپ اصل میں اپنی سروسز سے ایک چیز پروڈیوس کر رہے ہیں تو اس پروڈکشن پہ بھی زکوٰۃ ہونی چاہیے۔ آپ ایک ڈاکٹر ہیں تو آپ اپنی صلاحیتوں سے ایک چیز پروڈیوس کر رہے ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ ہونی چاہیے۔ لہٰذا جتنی سروسز ہیں دنیا بھر میں ان پر بھی پروڈکشن کی زکوٰۃ کا اطلاق ہونا چاہیے۔ اس میں منیمم کرائٹیریا کیا ہے؟ منیمم کرائٹیریا چونکہ یہ حکومتوں کو ہے کہ وہ اختیار کر سکتے ہیں، تو جس تنخواہ پر منیمم انکم ٹیکس کی ایگزمپشن ہوتی ہے اسی کو سامنے رکھ کر آپ اس بات کا حساب لگا سکتے ہیں کہ مثلا اگر 1,00,000 روپے پہ سرکار انکم ٹیکس نہیں لیتی تو پھر آپ کو اپنی پروڈکشن پہ بھی زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر وہ 1,00,000 پہ ٹیکس لیتی ہے تو گویا آپ کی انکم اس سلیب کے اندر آتی ہے جو دنیا میں ایک ریزنیبل انکم کنسیڈر ہوتی ہے۔ تو غامدی صاحب کا جو یہ اجتہاد ہے، غامدی صاحب کا جو یہ قیاس ہے، غامدی صاحب نے جو ایک مماثل صورتحال پہ اس کا اطلاق کیا ہے، اس کی روح سے ڈاکٹرز کو جو ان کی فیسوں سے کمائی ہوتی ہے اس پہ 10% ہر آمدن پہ ادا کرنی ہے۔ اسی طرح ہر نوکری پیشہ فرد کو جب تنخواہ ملتی ہے تو اس میں سے 10% زکوٰۃ وہ ادا کرے گا اگر اس کی صرف محنت لگی ہے۔ اگر اس نے کوئی سرمایہ بھی لگایا ہے اور تو اس وقت اس کو 5% زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اس میں 2 باتیں پیش نظر رکھیں۔ پہلی یہ کہ ہمارا جو یہ نقطہ نظر ہے جب لوگ سنتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا اجنبی لگتا ہے، تو اس کو یا یہ جو ابہام ہے اس کو دور کیجئے۔ اور پھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں تو اس طرح نہیں کیا، نہیں ادا کی، تو کیا ہمیں اب ساری ادا کرنی پڑے گی؟ تو اس کا جواب ہے ایسا نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں آپ کے علم میں ایک چیز نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم کے لحاظ سے آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالتا ہے۔ اب اگر آپ اس بات کو درست سمجھتے ہیں تو آئندہ اس کا اہتمام کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اپنی پروڈکشن کے اوپر، چاہے وہ فیکٹری کے ذریعے ہو یا چاہے وہ سروسز دے کے نوکری کے ذریعے ہو، اس پر ٹیکس ادا کر رہے ہیں اور وہ آلریڈی 10% سے زیادہ یا 10% کے قریب یا اس سے کم ہے، تو پھر آپ کو صرف اتنی مقدار ادا کرنی ہے، اسی کے آپ پابند ہیں جس سے آپ کا جو لازم اماؤنٹ ہے وہ پورا ہو جائے۔ مثلا اگر سرکار آپ سے 9% آلریڈی ٹیکس لے رہی ہے تو آپ کو صرف 1% مزید زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے یہ نقطہ نظر ایک نیا نقطہ نظر ہے، اس لیے کہ مماثل صورتحال پر اس کا اطلاق کر کے دنیا کو یہ بتانا کہ پروڈکشن کی زکوٰۃ الگ سے اللہ نے بیان کی ہے، لہٰذا پروڈکشن کے جتنے مواقع ہیں ان پر بھی اس کا اطلاق کرنا چاہیے۔ یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے کہ جس وقت دنیا میں اللہ کی بتائی ہوئی اس ہدایت پر عمل کیا جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ جو ٹیکس کلیکشن میں آج مسائل درپیش آ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو اور ملکوں کے نظام نہیں چل رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ مقرر کیا ہے، آپ کی بچت پہ بھی زکوٰۃ ہے، آپ کی پروڈکشن پہ بھی زکوٰۃ ہے، آپ کے مویشی پہ بھی زکوٰۃ ہے، اور لوگ اس کو خدا کا حکم سمجھ کے جب دیں گے اور ہر آدمی پروڈیوس کر رہا ہے، آپ دیکھیں اس ملک کے اندر، تو وہ جب سرکار کو ایک رقم دے گا اور اس احساس کے ساتھ کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر کتنی بڑی رقم ہے جو جمع ہوگی سرکار کے خزانے میں، اور اس سے کتنی بہتری لائی جا سکتی ہے جو مسائل موجودہ عہد کے اندر ٹیکس اور اس طرح کی چیزوں نے پیدا کرتی ہے۔